جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دنیا دیکھتا. حالانکہ حضور کا حال کیا ہے؟ ایک مرتبہ کا واقعہ آپ کے سامنے سناؤں، آپ ذرا دھیان سے سننا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. دیکھا حضور چارپائی کے اس کونے سے ایک کونے سے تھوڑی دیر میں بے چین ہو کر چارپائی کے اس کونے پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ کیا بیماری ہے؟ کہا بیماری نہیں ہے، بھوک ہے، بھوک. حالانکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ آپ چاہے تو ہم پہاڑوں کو ساتھ چلا دیں. اے میرے محبوب، آپ بادشاہت والی نبوت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہت والی نبوت دیں گے، اور آپ اگر چاہیں گے تو ہم آپ کو عبدیت والی نبوت دیں گے. میرے آقا نے عبدیت والی نبوت کو اختیار کیا. کیوں؟ کہ قیامت تک کا کام میری امت کو کرنا ہے. جو کام میرا تھا، جو کام نبیوں کا تھا، اور جو کام میرا یعنی امام الانبیاء کا ہے، اور مجھ کو اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا ہے. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مجھے اللہ نے میں اس کو انداز سے عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا وقت دیا ہے، اور تھوڑا سا وقت تاریخ بتاتی ہے. 23 سال کا وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے محنت کا، اور زمانہ ملا ہے سارے انسانوں کا، اور زمانہ ملا ہے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کا. محنت کا میدان ساری دنیا، اور محنت کا زمانہ قیامت تک کے آنے والا ایک ایک انسان. یہ جو میری امت دعوت کا کام کرے گی، اگر میں تکلیف اٹھا لوں گا تو میری امت بھی دین کو اور دعوت کو اختیار کرنے میں تکلیفوں کو اٹھائے گی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قربانی ان کی اختیاری قربانی. کیا قربانی تھی؟ اختیاری کو پکڑا سکتا ہوں. اچھا تھا کہ یہ قربانی حضور نے کی. کیسی دنیا کا حال کیا تھا حضور کی. اما عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ کہ حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے. حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ میں حضور کے چہرے کو دیکھوں. تو میرے گھر میں چراغ جلانے کو تیل بھی نہیں تھا. میرے گھر میں چراغ جلانے کو تیل بھی نہیں تھا. میں پڑوسن کیا گئی، وہاں سے تیل لے کر آئی. انداز لگاؤ دنیا کو ہم نے کیا کچھ سمجھ لیا. حالانکہ حضور نے فرمایا تھا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کیا ہے؟ یہ تو آخرت کی کھیتی ہے. فرمایا تھا کہ سمجھدار وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کرے. لیکن چونکہ ہم نے ایمان کی دعوت کو چھوڑ دیا، نہ ہم نے ایمان کی دعوت دی، نہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، نہ 8 گھنٹے لگائے، نہ مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرنے کی ہم نے فکر کی، نہ ہم نے ہر سال کے 4 مہینے کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنایا. نتیجے میں کیا ہے؟ آہستہ 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 ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا گیا، اور چھوٹی چھوٹی قربانی دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کام کر رہے ہیں. قربانی دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی اور سمجھتے ہیں کہ بہت کام کر رہے ہیں. میں آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ کچھ بات چل پڑی ہے شاید کہ آزاد
اذان جلدی ہو جائے گی، آج کے دن نماز بھی جلدی ہو جائے گی. بات چل پڑی ہے تو میں بھی مختصر کر دیتا ہوں. دل تو چاہتا تھا کہ آپ سے ابھی دل کے پھپھولے اور نکالیں. خیر اللہ کی مرضی، اللہ موقع دے گا پھر عرض کریں گے. ہم آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. ذرا دھیان سے سننا کہ ہم اپنی دی ہوئی قربانی کو بہت بڑی قربانی سمجھتے ہیں، حالانکہ صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں، صحابہ کے مردوں نے، صحابہ کی عورتوں نے، صحابہ کے بچوں نے، ایک مثال آپ سے اس کے سامنے عرض کر کے اپنی بات ختم کریں گے. دھیان سے سنو گے انشاءاللہ، سب دھیان ادھر رکھو گے انشاءاللہ. یہ جوان کہاں اٹھ رہا ہے؟ وہ بھائی وہ ایک جوان، ایک اٹھے گا نہیں، وہاں بات کرنے کا نہیں ہے. بغل میں بیٹھے ہو نہیں، جہاں بیٹھے وہیں بیٹھو. ہاں تو میں کر رہا تھا، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت بشیر رضی اللہ تعالی. یہ بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اللہ کے راستے میں گئے ہوئے تھے. اب یہ چھوٹا بچہ گھر میں اس کی ماں نہیں، تو ابا ہی سب کچھ، وہی ماں وہی باپ. ابا کے شوق میں سنا جماعت واپس آ رہی ہے تو ابا کو میں دیکھوں گا، گھر میں نہیں، ابا کو دیکھنے کے لیے گھر سے باہر یہ ننھا بچہ اپنی لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ باہر نکلا. جذبہ اور بڑھ گیا. اب جذبہ اور بڑھ گیا تو گلی سے ہوتے ہوئے مدینے کے بڑے راستے پر پہنچ گیا. بڑا راستہ بھی عبور کر کے مدینے کے سے باہر نکل گیا. چھوٹا سا بچہ ہے، کسی نے دیکھ لیا. بیٹا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہا ابا اللہ کے راستے سے واپس آئیں گے، میں انہیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ میں ابا کو دیکھ کر خوش ہوں گا اور ابا مجھے یہاں دیکھے گا تو ابا بھی میرا خوش ہوگا.